اور اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ابھی گفتگو کریں گے۔ پچھلے ہفتے جمعے کو میں نے آن لائن چاروں صوبوں کو لیا کہ ہمیں مانیٹرنگ کر کے بتائیں کہ فوری طور آپ نے کاشت کی جو ہم نے ٹارگٹ جو رکھا ہے اس سال 28.9 ملین ٹن، پچھلے سال تھا 27.5 ملین ٹن، ہم نے 22.5 لاکھ ٹن پچھلے سال سے زیادہ پیدا کی۔ اس لیے اس مرتبہ ہمارا پہلے بجٹ تھا کہ ہم 40.4 ملین ٹن امپورٹ کریں گے، ہم صرف کر رہے ہیں 1.9 ملین ٹن، اور آج تو اتنی زیادہ بین الاقوامی قیمت بڑھ گئی اور جو ہم 2 ملین کے قریب امپورٹ کریں گے اس کی تقریباً 700-750 ملین ڈالر کی قیمت ہے۔ تو یہ پاکستان کا ہم نے ایک قسم کا مفاد ہے تمام تر ملک کا، جب ہم نے ریکارڈ پیداوار کی ہے، اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں آنریبل عمران خان صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم ہے اس کی ایک سوچ تھی، اور پچھلے سال سے جو ہم ہر ہفتے مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں قیمت کی، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کاشتکار جس کو پچھلے سال تو 1100 ارب کا فائدہ ہوا تھا، ساتھ ہو، پر ہمیں تھوڑا سا بیلنس کرنا پڑتا ہے قیمتوں کو، ورنہ اگر وہ بیلنس نہ تو شاید 1950 سے زیادہ ہم قیمت دیتے، جو کہ نارملی شہریوں کو بھی آسانی ہو، کاشتکار کے گھر پہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ خسرو صاحب آپ کو فرٹیلائزر کے بارے میں اپنی بات گفتگو کریں گے۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرٹیلائزر کا تو میں آپ کو ایک دکھاؤں گا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں حکومت ہے، وہ پاکستان کی عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کیسے ڈال رہی ہے۔ آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ سندھ کے اندر گندم غائب ہو گئی۔ جب گندم کی ریلیز آتی ہے تاکہ اس سے آٹا بنا سکیں فلور ملز تو اس کو بھی روک دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کراچی اور حیدرآباد میں گندم آٹے کی قیمت 1400 روپے ہے، 1420 ہے، جبکہ پنجاب میں 11 ہے۔ تحریک انصاف قومی جماعت ہے، ہم نے اتنا ہی درد ہے تحریک انصاف کے اندر کراچی کے لوگوں کی قوت خرید کا جتنی لاہور یا پشاور کا ہے۔ اب ظلم کی انتہا یہ ہے کہ گندم، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو ہم نے گندم کی پیداوار بڑھانی ہے، اور گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اچھا بیج اور کھاد ڈالیں۔ تو آج حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ ہم نے فرٹیلائزر پہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی نیا ٹیکس لگانے سے انکار کر دیا اور وہ ہماری بات مان گئے۔ ہم 300 روپے پہ گیس فرٹیلائزر کمپنیز کو دے رہے ہیں، اور عالمی مہنگائی جس کے اوپر اس حکومت کے اوپر آتا ہے کہ قیمتیں بڑھ گئیں، عالمی مہنگائی کی وجہ سے تیل کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، ایڈیبل آئل کی، لیکن جو ملک میں پیدا ہو رہی ہے چیز جس کو یوریا کہتے ہیں، آج اس کی عالمی دنیا میں چائنا نے تو ایکسپورٹ بھی بین کر دی ہے، 10,000 روپے ہے، اور ہمارا فکس ریٹ ہے 1768۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ پچھلے ہفتے سے آہستہ آہستہ یہ قیمت 2400 پہ جا پڑی ہے کسان کو، اور آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے دورس نتائج ہوتے ہیں۔ ایک، اس کی گندم کی پیداوار پہ بوجھ آئے گا جس کی وجہ سے پھر آٹے کی قیمت مہنگی ہو جائے گی، جس سے اربن اور رورل دونوں کو امپیکٹ آئے گا۔ تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے، اور یہ بھی ایک وقت ہے آپ کے تواسط سے، اس وقت آج صبح بھی وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی، یہ واقعی وقت آ گیا ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ ضروری اجناس، چاہے وہ گندم، گنا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزراء فخر امام، خسرو بختیار اور دیگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں گندم کا وافر ذخیرہ موجود ہے، ہم ہر ہفتے قیمت کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں۔